آیت نمبر 41 سورہ یاسین پارہ نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ وحدانیت پہ سورہ مبارکہ میں چوتھی عقلی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے نسل انسانی کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کی، کہ مثلاً دور دراز کے سفروں کے لیے، چاہے وہ تجارتی سفر ہو یا حج وغیرہ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جو سفر ہو، تو سمندروں کو پار کرنے کے لیے لوگ کشتیاں استعمال کرتے ہیں، اور ان کشتیوں پہ خود بھی سوار ہوتے ہیں، اور پھر انسان کی زندگی میں سب سے بڑا بوجھ جو انسان پر ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی اس کشتی پہ سوار کرواتے ہیں، اور وہ کشتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکثر ان لوگوں کو لے کر منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ صرف وہ کشتی نہیں ہے بلکہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ مَا يَرْكَبُونَ، اس کشتی کی طرح اور بہت ساری سواریاں ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے پیدا کی، جن پر وہ لوگوں کے لیے بنائی، جن پہ وہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ مثلاً اب انسان خشکی پہ پہلے اونٹ ہوتے تھے، بیل گاڑیاں، گھوڑے، اب اس دور میں چھوٹی گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، اور اسی طریقے سے ریل گاڑی ہے، اور اب کشتی کے مثل جو ہے وہ ہوائی جہاز ہے، کہ کشتی بھی پانی پہ تیرتی ہوئی جاتی ہے اور ہوائی جہاز بھی کیا فضا کے اندر تیرتا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کشتی کو سمندر کے درمیان ہی ڈبو دیں۔ یہ جو سمندروں کا سفر کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سمندر کے بالکل درمیان میں انسان چلا جائے تو اوپر ایک نیلا آسمان نظر آتا ہے، نیچے ہر طرف سیاہ پانی نظر آتا ہے، اور اس وقت اگر تیز آندھی چل جائے اور پھر سمندر کی لہروں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگے تو اس وقت کیا حالت ہوگی انسان؟ اس وقت انسان کا کون فریاد رس ہے؟ وہاں کس کو پکارے گا؟ کتنی آوازیں نکال لے گا؟ کہاں تک آواز پہنچا سکے؟ فرمایا کہ وہاں سے نکالنے والا کوئی بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اور اپنی کاریگری سے سمندر کی لہروں سے اور کشتیوں کو بچا کر کنارے پہ لے جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مشرکین ہر جگہ پہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کشتی میں سب سوار ہوتے تھے صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ وجہ یہ کہ سمندر کا سفر بڑا مشکل ہے، وہاں کوئی بھی وہ سمجھتے تھے یہاں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سمندر پہ سفر جو ہے، اب تو بڑے بڑے ہوائی جہاز، بحری جہاز ہیں بڑے بڑے، وہ تو پورا جس طرح یہ کالونیاں ہیں، جس طرح شہر ہیں، اب تو لوگوں نے سمندر پہ ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اب بھی جب ناموافق ہوائیں آتی ہیں یا سمندر کی لہریں آتی ہیں تو یہ بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جو کالونی کی طرح بڑے بڑے ہیں، یہ بھی ڈوبتے پتہ ہی نہیں چلتے کہاں کے ہیں کہاں نہیں۔ فرمایا نا وآیۃ لہم، اور یہ بھی ان کے لیے نشانی ہے کہ انا حملنا، کہ بے شک ہم نے سوار کیا ذریتہم، ان کی نسل کو، یعنی نسل انسانی کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتیوں میں، بھری ہوئی مشحون، بھری ہوئی کشتیوں میں،
اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں ذریتہم سے مراد یعنی نسل انسانی ہے، اور کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پوری روئے زمین پہ پانی آیا تو سارے زمین میں جتنے بھی لوگ تھے وہ پانی میں غرق ہو گئے، بچے وہی صرف جو کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر آگے ان سے ہی نسل انسانی چلی۔ تو نسل انسانی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جو ہے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیے یا بنائے لہم ان کے لیے مِن مِثلِہ اسی کی طرح چیزیں ما وہ یرکبون جن پہ وہ سوار ہوتے، کہ کشتیوں کی طرح اور بھی بہت ساری سواریاں بنائیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں تو نغرقہم، ان کو ہم ڈبو دیں، غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، کوئی ان کا فریاد رس نہ ہو، فلا نہ ہو، صریخ فریاد رس لہم ان کے لیے، کہ ان کی فریادوں کو پہنچنے والے وہاں کوئی بھی نہیں، درمیان سمندر میں کون فریاد کو پہنچے، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی وہ باہر نکالے جائیں گے، نہ ہی وہ وہاں سے چھڑائے جائیں گے، کہ سمندر کی تہ میں چلے جائیں گے وہاں سے کون نکالے گا، ڈیڈ باڈی نکالنا بھی مشکل، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے رحمت کے ساتھ، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم کشتیوں کو بچا کے لے جاتے ہیں، ومتاعا، اور نفع اٹھانا الی حین، ایک وقت مقرر تک، کہ ہماری رحمت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک جو ہے نا وہ کہیں بھی جائے، کسی بھی جگہ پہ جائے، وہ ختم نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے لے آتے ہیں۔ ہاں جب موت آتی ہے تو پھر چلے 20 سال سمندری جہاز چلاتے چلاتے بالآخر جب وقت آتا ہے تو کوئی لوگ سمندر میں ہی ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اب یہ 4 دلائل بیان کرنے کے بعد آگے مشرکین پہ شکوہ ہے کہ جب مشرکین سے کہا جائے کہ تم جو تمہارے سامنے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں انہیں دیکھو، اور اسی طرح وما خلفہم، جو تمہارے بعد میں آنے والی یعنی قیامت کا منظر ذرا اس کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور یا بین ایدیکم سے مراد یہ اب دنیا کی نشانیاں ہیں کہ جو انسان کے آئے روز دیکھتا ہے اپنے آفاق عالم میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے جسم میں، ذرا فرمایا کہ ان کی طرف دیکھ۔ وما خلفہم سے مراد جو پہلی قوموں کی داستانیں ہیں، کہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ذرا ان کی داستانیں بھی سن، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر، یعنی ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان لا، تاکہ جو ہے نا وہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بطور شکوہ کے فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی قوم پہ عذاب بھیجا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معجزات عطا کیے، یا اس کے علاوہ اور جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آیات ہیں وہ آئیں، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ان سے اعراض ہی کیا ہے، یعنی ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان سے منہ ہی پھیرا ہے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے، حالانکہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد انہیں ایمان لانا چاہیے۔ مشرکین کی عادت ہوتی تھی کہ جب سفر کرتے تھے سمندر میں، اس وقت تو عموماً بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، وہ جب بھی ناموافق ہوا آتی تو وہ ڈولنے لگتی، تو وہاں تو اللہ ہی اللہ پکارتے تھے، لیکن جب کنارے پہ آ جاتے پھر شرک شروع کر لیتے، حالانکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ بھی چکے ہیں لیکن اس کے باوجود دماغ اتنے معاف ہو جاتے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جائے ان کو، اتقوا، ڈرو، ما اس سے، بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، کہ دنیا کی نشانیوں کو دیکھ کر یا آخرت کا فکر کر کے ڈرو اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما تاتیہم، اور نہیں آتی من، ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا، مگر وہ تھے اس سے معرضین، اعراض کرنے والے۔
کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کے پاس نشانیاں آئیں تو انہوں نے نشانیاں دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ اس سے انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہاں سے مشرکین کی ایک اور ہٹ درمی اور ان کی سخت دلی اور ان کے عناد کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اتنے سخت دل ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا نا یار یہ جو غریب لوگ ہیں ان پہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے ان لوگوں پہ خرچ کرو، اور ابا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی تو وہ ظالم آگے سے بطور مذاق اور استہزاء کے جواب دیتے، وہ کہتے دیکھو جی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو مال نہیں دیا نا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنانا چاہتے، ان کو کھلانا چاہتے تو اللہ دے سکتے تھے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اور تم ہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو وسیع خزانے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں ان کو دینے کا، اللہ کی مشیت ہی نہیں ان کو دینے کی، تو ہم اللہ کی مشیت اور ارادے اور اللہ کے کاموں میں کیوں دخل اندازی کریں اور کیوں ان کو پیسے دیں اور کیوں ان کی مدد کریں؟ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی آگے سے وہ اس طرح کے مذاق اور استہزاء کرتے، اور جو ان کو نصیحت کرنے والے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے یار تم تو بالکل گمراہ ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم عقل سے نہیں سوچتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ان کو بھی دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ، تو ان کو نہیں دیا تو لہذا اللہ ان کو دینا ہی نہیں چاہتا، تو جن کو دینا ہی نہیں چاہتا ہم ان کو کیوں دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال کی کمی زیادتی رکھی ہے، ایک تو یہ کہ مال کی قدر آئے، سارے امیر ہو جائیں تو قدر کہاں سے آئے گی، اور دوسرا یہ کہ اس سے دنیا کا نظام چلے، دنیا کا کیا کرے نظام، اگر سارے ہی مالدار ہو جائیں تو مستری کہاں سے لائیں گے، مزدور کہاں سے لائیں گے، یہ الیکٹریشین کہاں سے لائیں گے، کس نے کام کرنا ہے؟ لیکن لکل فن الرجال، اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے بندے بنا دیے، کسی کو پیسے دے دیے اس نے فیکٹری بنا لی، ہاں کوئی مزدور بن گیا، کوئی فورمین بن گیا، کوئی مینیجر بن گیا، کوئی کیا دنیا کا نظام کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا کام ہے پہ لگا دیا، اس پہ چل رہا ہے۔ اگر اس طرح غلے کی فراوانی ہو جائے تو یہاں تو زمین میں فساد ہو جائے، سارے کسی کا کوئی کام ہی نہ ہو، بیٹھے بیٹھے ہوں اور لڑ لڑ کے مر جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکیاں دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا جو دل ہے اس میں رحم اور ترس وہ رکھا ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو آدمی اس پہ چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اجر دے گی۔ دیکھیں کسی کے ساتھ مالی نیکی کرنے پہ کم از کم 700 گنا ثواب رکھا ہے، اتنا بڑا کام، یہ تو انسان کے اپنے لیے اجر ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنے ذات کے لیے دیتا ہے، اس کے لیے فائدہ، لیکن وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کے لیے، انفقوا خرچ کرو، مما اس مال میں سے رزقکم اللہ جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تو قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں، من اس کو لو یشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اطعمہ ان کو کھلا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو کھلانا چاہتا تو کیا کرتا؟ کھلا دیتا، یعنی ان کو مال دے دیتا، نہیں دیا اللہ، ہم کیوں دیں؟ ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ تم تو واضح گمراہ ہو، تم جو ہے وہ جو کام اللہ نہیں کرنا چاہتے تم وہ کرتے ہو اور اس کا حکم دیتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اچھا پھر جب ان کو یہ ڈرایا جاتا نا یار قیامت آئے گی اور قیامت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا، اس کی تیاری کر لو، یہاں شرارتیں نہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو وہ آگے بطور مذاق کے کہتے تھے، وَيَقُولُونَ کہتے تھے متیٰ کب ہے، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یہ قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا، ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کا دیکھیں وعدہ وقت مقرر ہے اور اس وقت آئے گی، لیکن اس کا آنا اتنا اچانک ہوگا کہ
کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ ایک چیخ اور آواز ہوگی کہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور اس کی اتنی سخت قسم کی آواز ہوگی، فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ایک آواز اور چنگار سے۔ اور فرمایا کہ وہ اتنی اچانک ہوگی کہ دنیا کے جھگڑوں میں آپس میں لگے ہوں گے تو وہ اچانک آ جائے گی اور سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کو وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی باہر نکلا ہوا تو گھر واپس آنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر وہ آ گئی قیامت تو اتنی اچانک آئے گی کہ یہ دنیا کے جھگڑوں میں آپس میں معاملات میں اسی طرح لگے رہیں گے، اچانک وہ آ جائے گی، اور اس وقت یہ ظاہر ہے مرنے سے پہلے کوئی آدمی کام وصیت کرنا چاہتا ہے، یار یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کہیں باہر ہیں تو گھر بھی نہیں آ سکتے۔ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، قیامت تو کیا جی دنیا میں اگر چھوٹا سا عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے تو وہاں کوئی گھر نہیں واپس جا سکتا۔ 2005 میں ہمارے بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، مائیں گھروں میں مر گئی، باپ دفتروں میں مر گئے، بازاروں میں، دکانوں پہ، اور بچے اسکولوں میں۔ بچے کہاں مر گئے جی؟ خود اپنی آنکھوں دیکھے حالات ہیں۔ ہمارے ایک پڑوسی تھے، ان کی بیوی اور 4 چھوٹی بچیاں اور ایک بچہ جو ہے وہ گھر میں، اور خود وہ دکاندار تھا، یعنی شہر میں وہ سودا لانے کے لیے گیا تھا اپنی دکان کا، خود جو ہے وہ بازار میں مر گیا، ایک بیٹا اس کا اسکول میں مر گیا۔ یعنی مطلب اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ مائیں گھروں میں اور والدین دفتروں میں یا اپنے کام کاج پہ، اور بچے اسکول میں، واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ، ہاں دیکھیں نا، اللہ فرماتے ما ینظرون، وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کی، تاخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم، اور وہ اس حال میں ہوں گے، یخصمون، کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، وہ ان کو پکڑ لے گی کہ وہ آپس میں کیا کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون، پس وہ نہیں طاقت رکھیں گے، توصیۃ، وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون، لوٹ سکیں گے، نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف کیا ہو سکیں گے، لوٹ سکیں گے، اسی حالت میں سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو تھا نا جی کہ جب قیامت کے قیام کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور پھر جب دوبارہ قبروں سے اٹھانے کے لیے میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، آگے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے اکٹھے نہیں ہونا، نہیں، اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، اور وہ وقت اتنا مشکل ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے بیدار ہو جائیں گے، بیدار ہو کے میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، اور میدان محشر کی جب سختی دیکھیں گے تو اچانک وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا لیا، ہم تو بڑی نیند میں تھے، وہاں آرام میں تھے، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا کر ہمیں یہاں لے آیا، کس نے ہمیں اٹھا لیا، حیرانگی کے ساتھ ادھر ادھر۔ لیکن جب دیکھیں گے ماحول کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا قیام ہے، تو پھر کہیں گے ہاں یار یہ وہی وعدہ تھا جو اللہ نے کیا تھا، وہ پورا کر۔ اس کی مثال یوں سمجھے، خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہاں ہی بے ہوش ہو جائے، اور اس کو اسپتال میں لے جائیں، ہاسپٹل میں لے جائیں، تو اچانک جب وہ آنکھ اس کی کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ اللہ اکبر، تو وہ یعنی یہ حالت ہوگی اس کی، اور پھر اس وقت کہیں گے جی رسولوں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، رسولوں نے جو کہا تھا وہ سچ، لیکن اس وقت کا اقرار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا پھر سور میں، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑ رہے ہوں کہ وہ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری قبروں سے۔ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، مرقد مبارک، تو نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، تو مرقد قبر۔
من باسنا کس نے اٹھا دیا ہمیں من مرقدنا ہماری قبروں سے، نا ضمیر جمع متکلم کی، اور پھر یہ آگے وقف بھی ہے سکتہ بھی ہے، اور پھر اس میں یہ کہ وہ قیامت میں جب ارد گرد ماحول کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ قیامت ہو گیا ہے، تو پھر کہیں گے ہاذا یہ ہے ما وعد الرحمن جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوگی مگر وہ ایک ہی چیخ، ایک ہی آواز، یعنی دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ جمیعون سارے کے سارے لدینا محضرون ہمارے سامنے جمع ہوں گے، اور جب جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ یہ جو قیامت کا دن ہے، آج کا دن، لا تظلم نفس شیئا نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، ولا تجزون اور نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو، الا ولا تجزون اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما مگر اسی کا کنتم تعملون جو تم کرتے تھے۔ کہ قیامت کا جب دن آ جائے گا نا تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی، شیعہ ایک ذرا برابر چھوٹے سے چھوٹا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اسی کی جزا ہوگی جو دنیا میں کر کے آئے، اچھا کام کیا تو اچھی جزا، برا کیا تو بری۔ فَالْيَوْمَ بس آج کا دن، لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا، یہ فعل مجہول ہے نا، نفسن کسی بھی نفس پر، شیعہ کچھ بھی، ولا تجزون اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا مگر ما اس کا کنتم تعملون جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔